آج ہم قرآن کی ایک ایسی آیت پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر ہے، لیکن اگر آپ اس میں گہرائی میں جائیں تو یہ طاقت، سیاست اور انسانی نفسیات کا ایک مکمل باب ہے۔ جی۔ ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127 کی۔ اور یہ کوئی عام مکالمہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم اس آیت کو صرف ایک آپ کہہ سکتی ہیں تاریخی کہانی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں تو اس کا اصل جوہر ہم کھو دیں گے۔ صحیح۔ یہ دراصل ایکس رے کی طرح ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب کسی بھی دور میں قائم نظام کو ایک نئے نظریے کا سامنا ہوتا ہے نا تو اقتدار کے ایوانوں میں کیسی خلبلی مچتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس گفتگو کی تہوں میں اتر کر ان سچائیوں کو سمجھیں۔ میں سامعین کے لیے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں تاکہ ہم سب ایک ہی صفحے پر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد مچائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے۔ جی۔ بات فرعون نہیں بلکہ اس کی قوم کے سردار شروع کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے الملا، یہ لفظ خود بڑا معنی خیز ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، یہ عام مصری شہری نہیں ہے۔ ملاؤ کا مطلب ہی وہ لوگ ہیں جو آنکھوں کو بھر دیں، یعنی اشرافیہ۔ اچھا۔ یہ وہ طبقہ ہے جس میں فرعون کے وزیر، مشیر، فوجی جرنیل، آپ کہہ لیں بڑے بڑے جاگیردار، مذہبی پیشوا بھی ہوں گے۔ جی، مذہبی پیشوا بھی شامل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سب کچھ، ان کی دولت، ان کا رتبہ، ان کی طاقت، سب کچھ براہ راست فرعون کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے مفادات خطرے میں ہیں، جنہیں سٹیٹس کو بدلنے سے سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے کسی بڑی کمپنی کے بورڈ ممبرز ایک نئے انقلابی پروڈکٹ کو روکنے کی کوشش کریں جو ان کے پرانے ماڈل کو جو ان کے منافع بخش ماڈل کو خطرے میں ڈال دے۔ صحیح۔ مسئلہ نیا پروڈکٹ نہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ ان کے لیے حضرت موسیٰ کا پیغام جو توحید پر مبنی تھا اور فرعون کی خدائی کے انکار پر، جی، وہ ایک انقلابی پروڈکٹ ہی تھا جو ان کی پوری مارکیٹ کو تباہ کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ فوراً فرعون کے پاس بھاگے اور انہوں نے جو الزام لگایا وہ بھی بڑا سوچا سمجھا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں اتذروا موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا آپ انہیں ملک میں فساد پھیلانے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اور یہ تو تاریخ کا سب سے پرانا حربہ ہے۔ بالکل۔ جب بھی کسی طاقتور نظام کو چیلنج کیا جاتا ہے تو چیلنج کرنے والے کو فسادی، ملک دشمن یا امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور یہاں لفظ فساد کے معنی پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ان سرداروں کی نظر میں فساد کیا تھا؟ کیا حضرت موسیٰ لوگوں کو چوری یا قتل کی ترغیب دے رہے تھے؟ نہیں۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا فساد یہی تھا کہ کوئی اس نظام پر سوال اٹھائے جس میں فرعون خدا بنا بیٹھا ہے۔ صحیح۔ ان کے لیے سماجی استحکام کا مطلب تھا کہ سب فرعون کو پوجتے رہیں اور طبقاتی نظام کو قبول کریں۔ حضرت موسیٰ کا پیغام اس پورے ڈھانچے کی بنیادوں پر حملہ تھا، اس لیے ان کی نظر میں یہ بغاوت اور انارکی تھی۔ یعنی ان کا اصل مسئلہ موسیٰ کا کردار نہیں بلکہ ان کا نظریہ تھا۔ جی، ان کا نظریہ جو پورے سسٹم کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا۔ اور پھر وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ وہ اس معاملے کو ذاتی بنا دیتے ہیں۔ جی، اور یہ اس گفتگو کا سب سے خطرناک اور نفسیاتی موڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اب بات صرف ملک میں فساد کی نہیں رہی، اب یہ فرعون کی ذات پر، اس کی انا پر براہ راست حملہ ہے۔ وہ بڑی چالاکی سے فرعون کو اکسا رہے ہیں۔ جی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ صرف ہمارے نظام کے لیے خطرہ نہیں، وہ آپ کی ذاتی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بالکل۔ کہ اگر ان کا پیغام کامیاب ہو گیا تو آپ کی خدائی کا کیا ہوگا؟ آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی، یہ تو آپ کی بقا کی جنگ ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک سیاسی مسئلہ ایک ذاتی جنگ میں بدل جاتا ہے۔ وہ سردار فرعون کی سب سے کمزور رگ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں،
اس کا تکبر اور اس کی انا۔ صحیح۔ وہ جانتے ہیں کہ جب ایک حکمران کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس کی ذات خطرے میں ہے تو وہ سب سے زیادہ بے رحم ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ قومی سلامتی اور مذہب کے نام پر فرعون کو اپنے ذاتی خوف کا ایندھن فراہم کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سب کی نہیں بلکہ آپ کی لڑائی ہے، آپ کو ہی کچھ کرنا ہوگا۔ تو فرعون پر یہ دباؤ کام کر جاتا ہے؟ اس کا جواب اس کی پوری شخصیت اور نفسیات کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جی۔ وہ دلیل یا بات چیت کی طرف نہیں جاتا، وہ سیدھا کہتا ہے قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک انتہائی صفاقانہ رد عمل ہے، بہت زیادہ۔ لیکن یہ صرف صفاقانہ نہیں بلکہ ایک انتہائی سوچی سمجھی اور آپ کہہ لیں شیطانی حکمت عملی ہے۔ یہ غصے میں دیا گیا کوئی جذباتی بیان نہیں ہے۔ اس کے دو حصے ہیں اور دونوں کا ایک خاص مقصد ہے۔ پہلا حصہ، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے مستقبل کو ختم کر دو، ان کی آنے والی نسل کو ہی ختم کر دو۔ جی، جب بیٹے ہی نہیں ہوں گے تو اگلی نسل میں نہ کوئی فوجی ہوگا، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی محافظ، مزاحمت کا خیال ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ایک قوم کی امید کو جڑ سے کاٹنے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ لیکن دوسرا حصہ، وہ اس کے بھی زیادہ خوفناک ہے، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے۔ یہ بڑا عجیب رد عمل ہے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ کو کسی گروہ سے خطرہ ہے تو آپ ان کے لیڈروں کو قید کرتے ہیں یا جلاوطن کر دیتے ہیں۔ جی، یا ان کی فنڈنگ روکتے ہیں۔ بچوں کو مارنا اور عورتوں کو چھوڑ دینا یہ منطقی نہیں لگتا، یہ نفسیاتی زیادہ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ منطقی نہیں نفسیاتی ہی ہے۔ اچھا۔ اس کا مقصد سزا سے زیادہ تذلیل ہے۔ عورتوں کو زندہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ایک ایسی قوم پیدا کی جائے جس کی کوئی غیرت اور عزت نفس نہ ہو۔ ایک ایسی نسل جو اپنے باپوں اور بھائیوں کے قتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بے بسی کی حالت میں جیتی رہے۔ یہ قوم کے فخر کو کچلنے اور انہیں ذہنی طور پر ہمیشہ کے لیے غلام بنانے کا منصوبہ ہے۔ یہ قوم کو اندر سے توڑنے کی سازش ہے۔ جی۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ یہ کوئی نئی پالیسی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ فرعون نے یہی کام حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت بھی کیا تھا۔ جی ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی اسے اپنے اقتدار پر خطرہ محسوس ہوتا ہے، اس کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے۔ اپنی پرانی آزمودہ ترکیب استعمال کرو۔ بے انتہا ظلم اور نسل کشی کی پالیسی پر واپس لوٹ آؤ۔ بالکل، اور اس کے پیچھے ایک اور مقصد بھی ہے۔ یہ طاقت کا ایک کھلا، ننگا اور بے رحمانہ مظاہرہ ہے۔ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، میری طاقت کی کوئی حد نہیں، میں بچوں کو مار سکتا ہوں، عورتوں کی تذلیل کر سکتا ہوں، اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ خوف کی حکمرانی قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اس سب کے بعد وہ اپنے اس خوفناک منصوبے کا اختتام ایک بہت ہی تکبر بھرے ختمی جملے پر کرتا ہے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ جی، یہ جملہ اس کی پوری ذہنیت کا نچوڑ ہے۔ یہاں لفظ قاہرون کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ عربی لفظ قہر سے نکلا ہے۔ قہر کا مطلب صرف جیتنا یا طاقتور ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو اس طرح کچل دینا کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ مکمل طور پر بے بس کر دینا۔ اسے مکمل طور پر بے بس اور لاچار کر دینا۔ فرعون یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں یا ہم جیت جائیں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری طاقت مطلق ہے، ہم ان سے اس قدر بالاتر ہیں کہ وہ ہمارے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں۔ ان کا اور ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ نہ صرف اپنے منصوبے کا اعلان کر رہا ہے بلکہ اس کی اخلاقی توجیہ بھی پیش کر رہا ہے۔ وہ اپنے سرداروں کو تسلی دے رہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے، اور وہ حل ہے بے پناہ بے رحمانہ طاقت اور کچل دینے والی طاقت۔ جی۔ وہ کہہ رہے کہ نظریے کا جواب نظریے سے نہیں، گولی سے دیا جائے گا، اور ہماری طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں کسی نظریے سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل۔ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کی حکمرانی کی بنیاد دلیل، منطق یا عوام کی رضامندی پر نہیں، صرف اور صرف جبر پر ہے، صرف اور صرف قہر اور جبر پر ہے۔ جب تک ہمارے پاس کچل دینے کی طاقت ہے، ہمیں کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ظالم حکمران کا وہ بیان ہے جو وہ اپنے خوفزدہ حواریوں کو دیتا ہے تاکہ ان کا حوصلہ بحال ہو سکے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ آیت ہمیں طاقت کے کھیل کی ایک مکمل تصویر دکھاتی ہے۔ جی۔ پہلے ایک حکمران طبقہ
ملاؤ ہے جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک نئے نظریے کو فساد قرار دیتا ہے، پھر وہ حکمران کی انا کو ہوا دیتا ہے اس کی خدائی کے تصور کو، تاکہ اسے ذاتی خطرے کا احساس دلا سکے۔ اور پھر اس کے جواب میں وہ ظالم حکمران اپنی بقا کے لیے دلیل کا راستہ چھوڑ کر وحشیانہ تشدد کا سہارا لیتا ہے۔ اور آخر میں اپنی اسی بربریت کو اپنی قاہر یعنی کچل دینے والی طاقت کا ثبوت قرار دیتا ہے۔ یہ ایک مکمل سائیکل ہے جو ہمیں تاریخ میں بار بار نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایک اور گہری بات بھی چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے فرعون کے جواب کو نفسیاتی قرار دیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا یہ انتہائی ظالمانہ رد عمل اس کی طاقت کا نہیں بلکہ اس کے خوف کا اظہار ہو؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور اہم نقطہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ مکالمہ آمریت اور جبر کی اندرونی کمزوری کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ ایک حقیقی طور پر پر اعتماد اور مضبوط طاقت کو ایسے وحشیانہ اقدامات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرتی ہے۔ جی، فرعون کا یہ وحشیانہ رد عمل، اس کے بیٹے قتل کرنے اور عورتوں کو زندہ رکھنے کا منصوبہ، خود اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے پیغام کی اخلاقی اور روحانی طاقت سے شدید خوفزدہ تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی ظاہری طاقت کے پیچھے ایک گہری کمزوری اور خوف چھپا ہوا تھا۔ جی ہاں، شاید وہ یہ اعلان صرف دوسروں کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ یہ بات خود کو بھی یقین دلانے کے لیے کہہ رہا ہو، جیسے کوئی اندھیرے میں سیٹی بجاتا ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ اس کا قہل دراصل اس کے خوف کا اظہار ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کے پیغام کا مقابلہ دلیل اور منطق کی بنیاد پر نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس اس پیغام کی کوئی توڑ نہیں تھی۔ صحیح۔ اس لیے اس کے پاس کچل دینے والی طاقت کے استعمال کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ یہ اس کی آخری اور واحد امید تھی۔ یہ آیت فرعون کے سرداروں کے ایک واضح انتخاب کو بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ انہوں نے ایک نئے نظریے کا سامنا ہونے پر مکالمے کے بجائے تشدد کے ذریعے موجودہ نظام کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہمارے لیے بھی سوچ کا ایک مقام چھوڑتی ہے۔ جب بھی کوئی نیا نظریہ کسی معاشرے کے قائم شدہ نظام کو چیلنج کرتا ہے تو معاشرے یا افراد یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ فساد ہے جسے کچل دیا جائے، یا یہ اصلاح ہے جس پر غور کیا جائے؟ جی، یہ لکیر کہاں کھینچی جاتی ہے اور اسے کھینچنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟